حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ رفیقان گرامی قدر، آسمان دنیا پر ربیع النور شریف کا نورانی چاند جو ہی طلوع ہوتا ہے، عاشقان رسول کے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھتے ہیں، ان کے لبوں پر مسکان اور دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے، اور دنیا بھر میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، نعت پاک کے شیریں نغمے گنگنائے جاتے ہیں، اور تذکرے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور سنائے جاتے ہیں۔ جبکہ گستاخان رسول کا اس سے کلیجہ جلتا ہے، ان کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، وہ عاشقان رسول سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت پر دلیلیں طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں سنیوں بتاؤ کیا صحابہ نے میلاد منایا، کیا فلاں نے میلاد منایا، کیا فلاں نے میلاد منایا۔ عزیزان گرامی، ویسے تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثبوت پر قرآن و حدیث میں سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں۔ آج بندہ ناچیز عاشقان رسول کی تشفی کے لیے یہ عرض کر رہا ہے کہ ہاں، صحابہ نے بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئے زمین کی سب سے بہتر جگہ مسجد نبوی شریف میں منایا ہے، جس کا ذکر صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 6732، سنن نسائی شریف حدیث نمبر 5441 پر موجود ہے، اور اس کو امام طبرانی نے معجم کبیر اور امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر بھی نقل فرمایا ہے۔ صحابی رسول اعظم، کاتب وحی الہی، خال المومنین، خلیفۃ المسلمین، اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ، امیر سلطنت مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی شریف میں حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے، اتنے میں سید الرسل امام الانبیاء سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر اپنے کاشان اقدس سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ کا اجتماع اور جلسہ دیکھ کر فرمایا، ما اجلسکم، صحابہ تم نے کس لیے جلسہ منعقد کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، محفل سجانے کی وجہ کیا ہے؟ اب سوال ہوگا کہ حضور نے صحابہ سے جلسہ کا سبب اور وجہ کیوں پوچھا؟ وہ تو فرش زمیں پر بیٹھ کر عرش بری کی خبر رکھتے ہیں، تو کیا وہ مسجد نبوی میں ہونے والے جلسے سے واقف نہیں تھے؟ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور اس سے واقف تھے، لیکن صحابہ سے پوچھنے میں حکمت یہ تھی کہ آج میرے کہنے پر میرے صحابہ جو جواب دیں گے، اور پھر جب میں اس کی تصدیق و تائید کر دوں گا تو وہ کل قیامت تک کے آنے والے میرے غلاموں کے لیے دلیل اور سند ہو جائے گا، اور جو میلاد کی محفل سجانے والوں کو طعنہ دیں گے اور ان پر شرک کے فتوے لگائیں گے تو میرے غلام ان کو ہمارا جواب پڑھ کر سنا دیں گے۔ اس لیے فرمایا، ما اجلسکم، صحابہ تم نے جلسہ کس لیے سجایا ہے؟ عزیزان گرامی، اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جواب بھی بطور تبرک عربی میں سماعت فرمائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جب میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم نے یہ جلسہ کیوں کیا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا، جس کا خلاصہ شعر میں یوں ہے کہ صحابہ اکرام نے گویا عرض کیا، عرش رب العلا اور کیا چاہیے، عرش رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو آپ کی وجہ سے احسان عظیم فرمایا ہے، ہمیں دین اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی، ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ کی جلوہ گری ہوئی ہے، آپ کی آمد سے ہمیں جو عظیم نعمت ملی ہے، ہم اس کا چرچا کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی آمد سے، آپ کی جلوہ گری سے، آقا تمہاری ولادت سے جو ہم پر احسان عظیم ہوا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر اس کا چرچا کر رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم سب لوگ بیٹھ کر اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمیں کوئی جانتا تک نہ تھا، ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، ہماری کوئی حیثیت بھی نہیں تھی، ہم عرب کے وحشی ماحول میں رہنے والے تھے، تہذیب و تمدن، اخلاق و کردار سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اندھیروں میں ہمارے بسیرے تھے، صراط مستقیم سے کوسوں دور ہمارے ڈیرے تھے۔ اب آج وہ وقت آیا ہے کہ تمہاری ولادت اور جلوہ گری سے اتنی عظمت و بلندی ملی ہے کہ اب بلال اگر زمین پر چلے تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، فرشتے جھک جھک کر ہمیں سلام کرتے ہیں۔ اب ہمیں ہدایت کا ستارہ مل گیا، اب ہمیں ہدایت کا ستارہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم فرش پر سوتے ہیں تو ہمارے چرچے عرش پر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، تمہاری آمد سے جو کانٹے تھے وہ گلاب بن گئے، جو ذرے تھے وہ آفتاب بن گئے۔ حضور، ہم یہاں اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اسی پر چرچا کر رہے ہیں۔ رفیقان گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ عرض کیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے ذکر مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ پر چرچا کر رہے ہیں اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، تو اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ ابھی کتنا جہاد کرنا باقی ہے، کتنی تبلیغ کرنا باقی ہے، مجھے ابھی تو لوگوں کو کلمہ بھی پڑھانا باقی ہے، مجھے آنا تھا میں آ گیا، احسان ہونا تھا ہو گیا، اب اس احسان پر جلسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نہ ہی حضور نے اس جلسے کے سبب غصے کا اظہار کیا، نہ ناراضگی ظاہر فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا، صحابہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہاں بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ کر رہا ہوں، نبی کی آمد کا چرچا کر رہا ہوں، تو کیا تم اس پر قسم کھا سکتے ہو؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ما اجلسکم الا ذاک، صحابہ تم قسم کھا کے بتاؤ کہ کیا تم میلاد مصطفیٰ ہی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، میلاد مصطفیٰ ہی کا جلسہ سجائے ہوئے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر قسم کھایا، عرض کیا، اللہ ما اجلسنا الا ذاک، بندہ نواز ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے اور آپ کی آمد ہی کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، جب صحابہ کرام نے قسم کھا کر بتا دیا کہ ہم حضور کی آمد ہی کا چرچا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انی لم استحلفکم تہمتا بکم، صحابہ سنو، میں نے تمہارے کام پر شک کی وجہ سے قسم اور حلف نہیں لیا، انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میں نے تمہارے کام پر شک کی وجہ سے، تہمت کی وجہ سے قسم اور حلف نہیں لیا، بلکہ تمہارے عمل کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قسم لیا ہے، تمہارے عمل کے عظمت کو، مرتبے کو واشگاف کرنے کے لیے ہم نے قسم لیا ہے۔ میرے صحابہ، تم بزم میلاد میں تھے اور میں کاشان نبوت میں تھا، میرے پاس جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ اے محبوب اپنے صحابہ کو بتا دو کہ رب یہ فرما رہا ہے، اے فرش زمیں پر محفل میلاد منانے والوں، عرش بری پر رب تمہیں یاد کر رہا ہے۔
عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ صحابہ، میں نے جو تم سے قسم لیا ہے وہ اس لیے کہ میرے پاس روح الامین تشریف لائے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ بے شک اللہ عز وجل تمہاری وجہ سے تمہارے عمل کے سبب فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے اور تمہارا تذکرہ فرما رہا ہے، چرچا فرما رہا ہے۔ یعنی رب ذوالجلال فرشتوں کو تمہاری طرف متوجہ کر کے تمہارا جلسہ دکھا کے فرشتوں سے فرما رہا ہے یہ ہوتے ہیں امتی، یہ ہیں میرے محبوب کے غلام۔ یہ احسان فراموش نہیں نکلے کہ پیغمبر سے قرآن و ایمان وصول کر لیں اور نبی کو بھول جائیں۔ اے فرشتوں، آج بھی ان کو دیکھو، وہ بیٹھ کر میرا شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنے نبی کی آمد کا ذکر اور چرچا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو معلوم ہوا کہ رب عرش اس بزم میلاد کو دیکھ کر آسمان پر فرشتوں میں فخر فرما رہا تھا، اور فخر ذکر کے بغیر نہیں ہوتا، تو ہر ایک کا نام لیا اور ہر ایک کا چرچا کیا۔ تو یہ محفل میلاد کوئی رسمی نہیں اور یہ معمولی رواج نہیں، بلکہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تذکرہ مصطفیٰ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ میلاد کا اجتماع اور جلسہ تو فرش زمین پر ہوتا ہے، لیکن میلاد کرنے والوں کی حاضری عرش بری پر لگائی جاتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ رفیقان گرامی وقار، اس لیے آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کا تذکرہ کریں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجائیں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے خوب مالا مال